اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ فقہا کے حالات زندگی میں شیخنا الاعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے کچھ واقعات ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسن نجفی، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، بہت عظیم فقیہ جنہوں نے جواہر الکلام جیسی گراں قدر کتاب تحریر کر کے تشیع کے حوالے کی اور ایک عظیم سرمایہ تشیع کے لیے فراہم کیا، ان کی زندگی کا جب آخری وقت قریب تھا تو انہوں نے نجف اشرف میں موجود تمام فقہا کو اپنے پاس دعوت دی اور اپنے پاس بلایا، ایک اجتماع منعقد کیا فقہا کا۔ اور جب تمام فقہا آ گئے تو ان میں شیخنا الاعظم انصاری موجود نہ تھے۔ آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی نے خدام سے کہا کہ جائیں شیخنا الاعظم انصاری کو بھی تلاش کر کے لائیں، ان کا اس مجلس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تلاش کرنے کے لیے نکلے، شیخنا الانصاری شہر بھر میں تو نہیں تھے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ مولا علی ابن ابی طالب کی ذریعہ اقدس سے لپٹ کر شیخنا الاعظم انصاری آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسن نجفی کی صحت یابی کے لیے مولا کے حضور دعا کرنے میں اور مناجات کرنے میں مصروف ہیں۔ جب شیخنا الاعظم انصاری کی دعا کمپلیٹ ہوئی تو انہیں پیغام دیا گیا کہ اس طرح سے فقہائے نجف کا اجتماع ہے اور آپ کو آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی نے بلایا ہے اور آپ کا اس اجتماع میں ہونا بہت ضروری ہے۔ شیخنا الاعظم انصاری اس اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں تو آیت اللہ محمد حسن نجفی شیخنا الاعظم انصاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سینے پر اس ہاتھ کو رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ الآن طاب لی الموت، کہ اب میرے لیے موت جو ہے وہ بالکل گوارا ہو چکی ہے۔ اور پھر وہاں علماء اور فقہا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ھذا مرجعکم من بعدی، میرا انتقال ہونے والا ہے، وقت قریب ہے، میرے بعد آپ کے لیے یہ شخص یعنی شیخنا الاعظم انصاری آپ لوگوں کے لیے مرجع ہیں، انہیں آپ متعارف کرائیں آگے عوام کے لیے۔ اور پھر شیخ اعظم انصاری سے یہ کہتے ہیں کہ قلل من احتیاطک، کہ شیخنا الاعظم آپ اپنی احتیاطات کو کم کریں، فإن الشریعۃ سمحۃ وسہلہ، شریعت مقدسہ آسان ہے، اس میں اتنی دشواریاں موجود نہیں ہیں جتنی آپ نے احتیاطات اپنے نظریات میں قائم کر رکھی ہیں۔ مجلس ختم ہو گئی، کچھ ہی عرصے کے بعد آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی کا انتقال ہو گیا۔ شیخنا الاعظم انصاری کی مرجعیت کے لیے 400 سے زائد فقہا نے شیخنا الاعظم انصاری کی مرجعیت اور ان کی اعلمیت کے لیے باقاعدہ دستخط کیے اور فتویٰ دیا کہ یہ شخص اب آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی کی مسند پر بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مرجع عالم ہے۔ لیکن شیخنا الاعظم انصاری ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا اپنے ایک بہت ہی قدیمی اور پرانے ساتھی کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلائے معلیٰ میں پڑھتے تھے تو میرے یہ ساتھی علمی اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ آگے تھے، لہٰذا اس
ساتھی کو مخاطب کیا جاتا ہے، خط تحریر کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں نجف اشرف میں اور اس زعامت تشیع کی اور مرجعیت کی باغ دوڑ آپ سنبھالیں۔ لیکن وہ شیخنا الاعظم انصاری کو خط کا جواب تحریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میری جوانی کا دور تھا۔ اب میں یہاں اس معاشرے میں آ کر اس معاشرے کی خدمت انجام دیتے ہوئے میرے اندر اب وہ صلاحیتیں باقی نہیں ہیں، جبکہ آپ نجف اشرف میں درخشش کی ہے، آپ نے وہاں آپ نے علم حاصل کیا ہے، علم کی ترویج کی ہے، پھیلایا ہے۔ جو اس وقت آپ کا مقام ہے یہ میرا مقام نہیں ہے، لہٰذا میں اس مرجعیت کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اور آپ ہی اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ لہٰذا ناچار شیخنا الاعظم انصاری نے مرجعیت کے اس منصب کو قبول کر لیا، لیکن شیخنا الاعظم انصاری بہت ہی زیادہ اس وزن کو برداشت کرنے کی خود میں صلاحیت محسوس نہیں کرتے تھے، لہٰذا حرم مطہر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خادم اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ہم جب صبح صبح حرم شرفیاب ہوتے تاکہ وہاں کی لائٹیں جلائی جائیں اور وہاں تیار کیا جائے تاکہ لوگ اور علماء نماز تہجد پڑھنے کے لیے آئیں، زیارت کرنے کے لیے آئیں، لیکن جیسے ہی ہم حرم شرفیاب ہوتے اور وہاں پہنچتے تو مولا الموحدین امیر المؤمنین کے قبر اطہر سے کسی کے رونے کی آواز آتی، ایسے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کر رہی ہو۔ ہم آگے بڑھتے اور جا کر دیکھتے تو شیخنا الاعظم انصاری زری سے لپٹ کر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات میں اسی جملے کا بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ یا مولا امیر المؤمنین، میرے لیے یہ ذمہ داری بہت سنگین ہے، میں اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ میری مدد کریں، آپ میرے ساتھ اس بوجھ کو ہلکا کرنے میں مجھ پر عنایت کریں، مجھ پر کرم کریں۔ اور یہ شیخنا الاعظم انصاری کا روزانہ کا وتیرہ بن چکا تھا۔ عزیزان محترم، فقہائے تشیع بہت گراں قدر شخصیات ہیں، ہمارے سلف صالح علماء یا موجودہ فقہا، ہم ان فقہا کو جانتے نہیں، ان کے حالات زندگی سے باخبر نہیں ہیں، انہوں نے کیسے اپنی طلبگی کا زمانہ گزارا، کیسے انہوں نے علوم آل محمد کو حاصل کیا، کن کن مشکلات سے اور کن کن مراحل سے گزر کر یہ آل محمد کے کلام سے گراں قدر درر کو نکال کر انہوں نے تحقیقات کی، فقیہ بنے، صاحب فتویٰ بنے، حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نورانی کلام کو اول سے آخر تک انہوں نے پڑھا۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے اقوال کو توجہ اور غور سے سنیں۔ کوئی بھی فقیہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیتا ہے، بلکہ فتویٰ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک فقیہ کی گردن پر عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے فقیہ نے تمام زندگی اپنی وقف کر رکھی ہوتی ہے۔ ہم نے جو کوئی کلام معصوم سے کسی کتاب کو نہیں پڑھا، ہم نے جو نہ کوئی روایت پڑھی، نہ کوئی حدیث پڑھی، نہ ہمیں استنباط کا معلوم، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فقیہ کی تقلید نہیں کریں گے، ہم امام معصوم کی تقلید کریں گے۔ خوب بہت اچھا ہے، امام معصوم کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن آپ کی امام سے رسائی تو ہو، دسترس تو ہو، معصوم کی خدمت میں شرفیاب تو ہونے کی لیاقت ہو آپ کی کہ آپ ڈائریکٹ امام معصوم سے کلام کو لے سکے۔ حضرت حجت و پردہ غیبت میں ہیں اور باقی ائمہ معصومین بے دردی سے شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے کلام کو ہمارے لیے فقہا نہیں نقل کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے فقیہ کو بائی پاس کر کے امام معصوم کے کلام تک پہنچنے کا۔
مگر یہ کہ ان فقہا پر اعتماد کیا جائے۔ اور یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے جلیل القدر فقہا جنہوں نے تشیع کے لیے واقعاً اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور تشیع کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے معارف کو، ان سے نقل شدہ نورانی مطالب کو سیکھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں، چونکہ ان کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچ سکتے ہیں، وہ بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کی نوید ہمیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں ملتی ہے۔ ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ معصوم علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام پر عمل پیرا ہو، لیکن وہ کلام ہم تک کیسے پہنچے گا؟ ایک فقیہ کے ذریعے سے پہنچے گا، چاہے وہ فقہی فتاوی ہوں، چاہے وہ احادیث نورانیہ کی صورت میں ہوں۔ لہٰذا ہمیں اس دور میں عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ کی ضرورت ہے، اور فقیہ معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لہٰذا یا ہم خود مجتہد بنیں کہ جو ہم نہیں بنتے، یا ہم محتاط ہوں کہ ہم احتیاط بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے پاس وہ معلومات ہی نہیں ہیں دین مبین اسلام سے متعلق۔ اور پھر آخری راستہ تقلید ہے۔ نہیں کہا جاتا کہ حتماً آپ صرف تقلید ہی کریں، نہیں، آپ کے لیے اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہے، آپ کے لیے احتیاط کا دروازہ بھی کھلا ہے، لیکن نہ تو آپ نے اجتہاد کیا ہے اور نہ ہی آپ میں احتیاط کرنے کی صلاحیت ہے، تو بس ایک ہی راستہ آپ کے لیے باقی بچ جاتا ہے، اور وہ تقلید کا ہے۔ اور تقلید بھی کسی ایرے غیرے سے نہیں ہے، ہر کسی نااہل سے نہیں ہے، بلکہ ایسی شخصیات سے ہیں جو شیخنا الاعظم انصاری کی طرح، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، جو کس قدر فتویٰ دینے میں احتیاط کرتے ہیں، کس قدر تقویٰ اور پرہیزگاری کا مظہر ہیں۔ بس فقہا کے حالات زندگی کو جانیں، تحقیق کریں کہ یہ شخصیات کون ہیں، اور پھر ان کی پیروی کریں۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے ان ناقص سے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی بارگاہ میں ہمارے ان کلمات کو درجہ قبولیت عطا کرے، اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔